مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ دوستوں کو جو ادا کرتا ہے، جس طرح کی قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے جب ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، جناب ابراہیم نے کیا خواہش کی کہ قال ومن ذریتی، کہ پروردگارہ کیا یہ جو عہدہ جو ہے کیا یہ میری ذریت میں بھی ہوگا؟ خدا نے فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ جو عہدہ جو ہے یہ کبھی بھی ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ عزیزان گرامی کہ امامت کا عہدہ بڑا عظیم عہدہ ہے، تو خدا جن بندوں کو چن لیتا ہے ان کو کچھ خاص عہدے عطا کرتا ہے، کچھ خاص امتحانات سے گزر جانے کے بعد۔ خدا نے آپ کو بھی اور ہمیں بھی منتخب کیا ہے اس رمضان میں کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کے ذکر خداوندی کو سنیں، اور اسی ذکر کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کے بخشش کا سامان کروائیں۔ ہر بندے کو توفیق نہیں ہوتی، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کی زندگی میں کئی مرتبہ جو ہے رمضان جیسا مہینہ آ گیا ہو اور پھر جا بھی چکا ہو، مگر یہ ہے کہ بخشش کا سامان جو ہے وہ مہیا نہ کر پائے ہوں۔ مگر یہ ہے کہ خدا چند لوگوں کو منتخب کرتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ مہینہ میں نے تیرے لیے مختص کیا اور اس میں جو ہے کوشش کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کر لے۔ دیکھیں گرامی، اس دنیا میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو خداوند کریم کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس گناہ کا بدلہ اس دنیا میں لے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس گناہ کی جو بخشش ہے وہ یہ انسان اسی دنیا میں ہی کروا کے آئے، تاکہ اس دنیا میں پاک و پاکیزہ ہو کر آئے اور کبھی بھی میرا بندہ شرمندہ نہ ہو دوسروں کے سامنے۔ یہ خدا کی ذات ہے، یہ خدا کی ذات رحیم ہے، خدا کی ذات رحمان ہے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈالے۔ ہمارا موضوع اسی لیے ادعیہ یہ ماہ رمضان ہے کہ جو روزانے کی جو دعائیں ہیں اس میں معصوم کا کیا فرمان ہے اس حوالے سے، اور وقتاً فوقتاً ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دعاؤں کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں۔ آج تیسرے دن کی جو دعا ہے اس کا انشاءاللہ ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے ترجمہ اور توضیح پر ہم گفتگو کریں گے۔ تیسرے دن کی جو دعا ہے میں تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ تلاوت کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وبعدنی فیہ من صفاحتی والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ درود پڑھیں گے محمد وعلی محمد۔ ہر دعا کی ایک فضیلت ہے، اور آج کے اس دن کی دعا کی فضیلت یہ ہے کہ من دعا بہ بنى اللہ تعالی بیتا فی جنت الفردوس فیہ 70,000 غرفۃ۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، جو شخص اس دعا کی تلاوت کرے گا، خداوند کریم جنت فردوس میں اس کا گھر بنائے گا۔ اور کیسا گھر بنائے گا؟ 250 گز کا گھر بنائے گا، 600 گز کا بنگلہ بنائے گا۔ اس گھر کی جو ہے خاصیت خداوند کریم اسی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ بھئی فیہ 70,000 غرفۃ من نور ساطع، کہ ایسا گھر بنائے گا کہ جس میں 70,000 کمرے چمکتے ہوئے نور کے ہوں گے، نور کے کمرے ہوں گے۔ آج کل ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم لائٹیں لگوا کے نور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ نور الگ ہے اور وہ نور الگ ہے۔ انسان کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے اور خدا کا دیا ہوا، خدا کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ تو خداوند کریم اس دعا کے بدلے میں جو اس کی تلاوت کرے گا اس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور وہ گھر کیسا ہوگا؟ جس کے ہر کمرے سے نور آیا ہوگا۔ فی کل غرفۃ 1000 سریر حوریۃ یدخل علیہ کل یوم 1000 ملک بالہدایہ من عند اللہ، کہ ہر کمرے میں 1000 تخت ہوں گے جن پر حور ہوں گے، اور ہر کمرے میں 1000 فرشتہ خدا کی طرف سے ہدایہ لے کر، تحفے لے کر
اور اس میں داخل ہوں گے. اب ازاں دیکھیں اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دیکھیں میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ دعائیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں مگر فضیلتیں جو ہیں اتنی ہوتی ہیں کہ بھئی ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. درود کے حوالے سے ہمیں ایک روایتیں ملتی ہیں کہ بھئی درود ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام اعمال پہ باری ہے. اس نے کہا تھا نا کہ شب معراج کے وقت کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے سب کی بات موجود ہے، جس کے کئی ہاتھ تھے، 70,000 کچھ روایتوں میں، کچھ لوگ 80,000 اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ہر ہاتھ کے الگ الگ ہاتھ. تو اس حوالے سے یہاں پر کہ یہ بھئی وہ لوگوں کو جو ہے نا اعمال کو گنا کرتا تھا اور اعمال کی فضیلتوں کو گنا کرتا تھا. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی فضیلت تم گن نہیں پائے. تو اس وقت کہا تھا کہ ہاں ایک ایسا عمل ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جب لوگ آپ پر اور آپ کے آل پر درود بھیجتے ہیں تو میں اس کی فضیلت کو گن نہیں پاتا. تو عزیزان گرامی یہ جو عمل جو ہیں، دعائیں جو ہیں، بھلے چھوٹی ہوں مگر فضیلتیں انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا. تو آج کی اس دعا کی فضیلت ہے. آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، خدایا آج کے دن مجھے عقل اور بیداری عطا فرما. جب خداوند کریم نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا، دیکھیں شہید مطہرین نے ایک اچھا جملہ لکھا ہے کہ خداوند کریم نے 3 مخلوق کو خلق کیا. ایک انسان کو خلق کیا، ایک فرشتوں کو، اور ایک کیٹیگری یہ ہے جانوروں کی کیٹیگری. اب ان میں چند صفات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان فضیلت والا بھی بن جاتا ہے اور کچھ چیزوں سے گر بھی جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر یہی انسان، اچھا دیکھیں خداوند کریم نے ان 3 کیٹیگریز کو خلق کرنے کے بعد انسان میں عقل اور شعور بھی دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خواہشات نفسانی بھی ادا کی. اگر وہ انسان خواہشات نفسانی جائز طور پر خرچ کرے تو وہ الگ بات ہے. اب اسی طرح خداوند کریم نے فرشتوں کو عقل و شعور تو عطا کی ہے مگر خواہشات ان کے اندر نہیں رکھی. اسی طرح جانور عقل تو نہیں ہے مگر خواہشات اس کے اندر ہے، کھانے پینے کی خواہش ہے، تمام چیزیں. تو مگر یہاں پر شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی خواہشات پر عقل کو باری کر لے تو یقین جانے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے. اور اگر یہی انسان اپنے عقل پر اپنی خواہشات کو باری کر لے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. عزیزان گرامی انسان کی جو کیٹیگری ہے وہ 20 کیٹیگری ہے. اب اس دعا میں معصوم کا کیا ارشاد ہے کہ پروردگارہ آج کے دن مجھے عقل عطا فرما. اور عقل کون سی؟ کہ میں اس عقل کے ذریعے سے اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کر سکوں. انسان صبح سے لے کے رات تک کام کرتا ہے، حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، مگر کیا یہ سوچتا ہے کہ جو میں اس کا حلال کما رہا ہوں اس کو میں خرچ کہاں کروں گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مال کے 4 اقسام ہیں، مال کے کمانے کے اور مال کو خرچ کرنے کے 4 اقسام. ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو حرام سے کماتا ہے اور حرام پہ ہی خرچ کرتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حلال کماتے ہیں مگر حرام پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حرام سے کماتے ہیں اور حلال پہ خرچ کرتے ہیں. وہ ایک واقعہ نا لطیفہ بھی موجود ہے کہ امام صادق کا میرے خیال میں غالباً کہ ایک شخص جو ہے جا کے ایک پھل چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد آگے جا کے کسی کو فقیر کو دے رہا ہوتا ہے. جب پوچھا گیا کہ بھئی کیسے کیوں کر رہے ہو تو کہنے لگا کہ بھئی ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک گناہ کے بدلے میں 1 ہی گناہ ملتا ہے. میں نے جو ہے وہاں سے 1 گناہ کما لیا، یہاں سے 10 نیکیاں، ایک کو مائنس کر لو تو 9 ہو جاتے ہیں. تو بھئی یہ معاملہ نہیں ہے. تو یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں کہ بھئی ایک بندہ حرام سے کما رہا ہے اور حرام پر خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اچھی کیٹیگری نہیں ہے. اور ایک بندہ حلال کما رہا ہے حرام پر خرچ کر رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ حرام سے کما رہا ہے اور حلال پہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. بھئی اللہ اور رسول کے نزدیک کون سی شخصیت بہتر ہے؟ وہ شخصیت بہتر ہے جو حلال سے کمائے اور حلال پر ہی خرچ کرے. گرامی حلال سے کمائے اور حلال پہ ہی خرچ کرے. حلال کمائے گا تو حلال میں برکت ہوگی اور حلال خرچ کرے گا تو اولاد کی تربیت اچھی ہوگی. درود پڑھیں گے محمد والے محمد. وَبِعِدْنِي فِيهِ مِن صَفَاحَةِ وَالتَّمْوِيهِ کہ بھئی اور مجھ کو نادانی اور جہالت سے دور کر دے. نادانی، بے وقوفی. انسان دیکھیں انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ
اپنی نادانی اور جہالت کی بنیاد پر ہی کرتا ہے. اس لیے معلوم امام معصوم نے کہا نا کہ مجھے گناہوں کی معرفت عطا فرما، اور دیگر ہمیں گناہوں کی معرفت عطا فرما. بھائی ہم نے تو یہ تو سنا تھا کہ سچائی کی معرفت ہونی چاہیے، امام کی معرفت ہونی چاہیے، اچھائی کی معرفت ہونی چاہیے. گناہ کی معرفت کا کیا مطلب ہے؟ اگر انسان کو گناہ کے معرفت، گناہ کے پہچان کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا کیسے؟ تو اس لیے معصوم نے کہا ہے کہ بھائی گناہ کو پہچانو. اگر تم نے گناہ کو پہچان لیا تو یقین جانو کہ تم گناہ سے رک سکتے ہو. اب اگر انسان گناہ کو ہی نہیں پہچانتا، برائی کو ہی نہیں پہچانتا، تو وہ اپنی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو اعزائے گرامی، انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی نادانی کے ہی بیس پہ کر رہا ہوتا ہے، نادانی کے ہی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہم آج کے دن یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں نادانی اور جہالت سے دوری عطا فرما. وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، اور قرار دے وَاجْعَلْ لِي، اور میرے لیے ہر نیکی میں حصہ قرار دے جو تو اس روز نازل کرے گا.